اگر پاکستان چاہے نا اس وقت افواج پاکستان تو افغانستان کو ود ان 1 آور اپنا صوبہ بنا لے، انہوں نے لاگے سمجھ جائے۔ پاکستان کی عسکری قیادت کا مائنڈ سمجھتا ہوں جو اس وقت ہے، تو میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی افغانستان کے 1 انچ رقبے کے اوپر بھی قبضہ نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا اتنا ہی دھیان کرتا ہے اور لحاظ رکھتا ہے جتنا پاکستان اس سے چاہتا ہے۔ یہ جو پاکستان کو اپنا حصہ بنانے کی خواہش جو ہے اٹک تک اور پشین تک بلوچستان میں، یہ افغانوں کی رہی ہے اور آج سے نہیں، پچھلے کئی دہائیوں سے رہی ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور ہم اس پہ قبضہ کریں گے۔ اور یہ جو وہ پاکستان میں آتے ہیں خود کش حملہ کرنے کے لیے، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ مذاکرات میں پہلا پوائنٹ یہ رکھتی ہے کہ آپ اپنی فوج، اپنی پولیس سابق فاٹا کے علاقے میں سے نکال کے لے جائیں تو ہماری آپ کی جنگ ختم، کیونکہ انہوں نے تو دہشت گردی سے باز نہیں آنا، کاروبار ہے، بزنس ہے۔ کل کو جب کوئی ان کی 9/11 کی طرح پھینٹ لگانے آئے تو ان کے پاس لکنے کے لیے، چھپنے کے لیے کوئی جگہ ہو۔ اب آپ اس پہ یہ جو جتنے بھی یہ چماٹ کہتے ہیں نا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، ان چماٹوں کو بتائیں کہ بھائی یہ آپ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی سوورن لینڈ، اقوام متحدہ میں تسلیم شدہ سرحد جو ہے وہ کسی کے سامنے سرنڈر کر دیں، اور سرنڈر بھی دہشت گردوں کے ایک گروہ کے ساتھ کرے جن کو شکار کیا جانا چاہیے، نہ مارنا چاہیے۔ حکم ہے کہ ان کا انگ انگ کاٹو دہشت گرد کا۔ یہ سہیل افریدی نے آج حلف اٹھا کے کہا ہے کہ عمران خان کو ڈیالہ سے کہیں اور شفٹ کر رہے ہیں، ان کی فیملی کی کنسلٹیشن کے بغیر اگر کیا تو پورا ملک جام کر دوں گا۔ وہ بگ ماؤتھ ہیں جو ریاست حکومت کے اندر بیٹھ کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، ٹرک پہ چڑھ کے نعرے لگا دینا کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص فلانو اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ کافی عرصے کے بعد رضی دادا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر جی کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بڑا، سب ٹھیک ہے، خیریت آپ سے؟ سنائیے۔ اللہ کا شکر سر، خوش الحمدللہ۔ رہیے، خوش رہیے۔ سر یہ کیا صورتحال چل رہی ہے؟ ایک طرف افغانستان، دوسری طرف ٹی ایل پی، غزہ کا امن معاہدہ، ٹی ایل پی کا یہاں پر احتجاج، افغانستان نے تسی تون کے رکھ دیتا ہے۔ میں نے کل ایک بات کی ہے اور بڑی لوگ میرے خلاف سارے افغانی نمک حرام ہوئے پڑے ہیں، خیر یہ پتہ نہیں آپ کو اچھی لگتی ہے ٹرم کہ نہیں، میں تو بولتا ہوں۔ میں نے کہا اگر پاکستان چاہے نا اس وقت افواج پاکستان تو افغانستان کو ود ان 1 آور اپنا صوبہ بنا لے، انہوں نے لاگے سمجھ جائے۔ اب آپ اس سچویشن کو، ٹی ایل پی کی سچویشن کو ایٹ دا سیم ٹائم کس طرح میں چونکہ تھوڑا سا پاکستان کی عسکری قیادت کا مائنڈ سمجھتا ہوں سر جو اس وقت ہے، تو میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی افغانستان کے 1 انچ رقبے کے اوپر بھی قبضہ نہیں کرنا چاہے گا، جی ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا اتنا ہی دھیان کرتا ہے اور لحاظ رکھتا ہے جتنا پاکستان اس سے چاہتا ہے۔ یہ جو پاکستان کو اپنا حصہ بنانے کی خواہش جو ہے جی اٹک تک اور پشین تک بلوچستان میں، یہ افغانوں کی رہی ہے اور آج سے نہیں، پچھلے کئی دہائیوں سے رہی ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور ہم اس پہ قبضہ کریں گے۔ اور یہ جو وہ پاکستان میں آتے ہیں خود کش حملہ کرنے کے لیے، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ مذاکرات میں پہلا پوائنٹ یہ رکھتی ہے کہ آپ اپنی فوج، اپنی پولیس سابق فاٹا کے علاقے میں سے نکال کے لے جائیں تو ہماری آپ کی جنگ ختم، صحیح، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو دہشت گردی سے باز نہیں آنا، کاروبار ہے، بزنس ہے۔ تو کل کو جب کوئی ان کی 9/11 کی طرح پھینٹ لگانے آئے تو ان کے پاس لکنے کے لیے، چھپنے کے لیے کوئی جگہ ہو، اچھا وہ اس کو۔ اب آپ اس پہ یہ جو جتنے بھی یہ چماٹ کہتے ہیں نا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان چماٹوں کو بتائیں کہ بھائی یہ آپ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی سوورن لینڈ، اقوام متحدہ میں تسلیم شدہ سرحد جو ہے وہ کسی کے سامنے سرنڈر کر دیں، اور سرنڈر بھی دہشت گردوں کے ایک گروہ کے ساتھ کرے جن کو شکار کیا جانا چاہیے، نہ مارنا چاہیے۔ حکم ہے کہ ان کا انگ انگ کاٹو دہشت گرد کا۔ ہاں جی، بازو دائیں آہنے بائیں آہنوں سے کاٹ دو، مطلب کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک اس کا
جسم کا حصہ کاٹو، اس کو عبرت کا نشان بنا کے مارو جو معاشرے کے اندر دہشت گردی پیدا کرتا ہو. بے شک. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ حصہ ہم ان کے ساتھ Surrender سرنڈر کرنے کے اوپر مذاکرات کریں. یہ جتنے بھی چماٹ جو کہتے ہیں نا مذاکرات کریں، یہ پی ٹی آئی والے جو بھی ہیں، میں کسی کا نام نہیں دے رہا، اور بھی بڑے سارے لوگوں کو ہیضا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو لرو بر کی جو ہے نا وہ سوجی ہوئی ہے. بھائی ایسے نہیں ہوتا. صحیح. کیا یہ ضروری ہے؟ کیا ہم آپ چلیں، آپ کہتے ہیں جی آپ کی رشتہ داریاں، آپ کے وہ کزن ہیں، ٹھیک ہے نا، کزن اپنے گھر میں رہے، ہم اپنے گھر میں رہیں، کیا ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ہوتا ہی ایسے. بھائیوں کے گھر بھی الگ الگ ہوتے ہیں، بھائی کی بھی اپنے گھر کی خود مختاری اور سوورینٹی ہوتی ہے، آپ کی اپنے گھر کی ہوتی ہے. کیا آپ کا بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ میں آپ کا بھائی تب ہوں جب آپ اپنا گھر مجھے دے دیں. ہاں، غصے. ٹھیک ہے نا. یہ میرے بچے جو ہیں نا، یہ آپ کے ڈرائنگ روم میں کھیلا کریں گے اور آپ کے یہ جو ہے نا ڈیکوریشن پیس بھی توڑا کریں گے، کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور آپ مجھے روکیں گے نہیں. اگر آپ روکیں گے تو میں آپ سے ناراض ہوں. واہ. میں مطلب اے کیڑا برادرہڈ ہویا یار، اے کیڑا برادرہڈ ہویا. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. تو جدو لہٰذا میں مشکل چ ہوواں گا مدد بھی تو کرنی ہے. پھر مدد بھی تو کرنی ہے، لیکن جدو تسی مشکل چ ہوو تو میں نہیں مدد کرنی. نہیں، میں ہور اگ پاواں گا. میں ہور تانوں کہاں گا کہ ہور لڑ پچھوں میں محنت دیاں گا تن. ہاں جی. ٹھیک ہے. یہی ہو رہا ہے. یہ کوئی برادرہڈ تو نہ ہوئی میرے پیارے بھائی. بے شک. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، بھلے وہ مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کسی لیول تک کہتے ہیں جی مذاکرات سے بات ہو رہی ہے. مولانا کس بات پہ مذاکرات کریں؟ انہیں پاکستان کی حکومت دینے پہ مذاکرات کریں، انہیں اٹک تک زمین دینے پہ مذاکرات کریں، کس چیز پہ مذاکرات کریں؟ وہ تو مطالبات ہی یہی رکھتے ہیں ٹی ٹی پی والے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے دیکھیے بات یقیناً ہوگی. اور آئرش ریپبلکن آرمی نے آخر کار جو ہے وہ مذاکرات ہوئے نا، اس کے ساتھ برٹش گورنمنٹ کو مذاکرات کرنے پڑے. دنیا کے تمام جتنی بھی اس طرح کی طریقے ہیں مذاکرات کرنا پڑی. دو باتیں ہیں جو ان کو ان سے ڈیفر کرتی ہیں. آئرش ریپبلک آرمی کی جو لبرٹی کی وار تھی وہ کسی نے باہر سے آ کے نہیں لڑی. آئرش نے خود لڑی. اس کے لیے خود انہیبیٹنٹس تھے، وہ اس جگہ کے رکھوالے تھے، اس جگہ کے رہائشی تھے. بے شک ایسے ہی. اس جنگ کے اندر ہم جو بھی دہشت گرد مارتے ہیں وہ ہمسایہ ملک سے آیا ہوتا ہے. اور ہمسایہ ملک کے اندر ہر وہ ہمسایہ ملک جس کا نام فغاں ہے. اور فغاں فارسی کے دو لفظ ہیں نا جن سے مل کے افغان بنتا ہے. تو فغاں نے ایسا افغانستان ایک ملک ہے جس میں ہر ہمسایہ ملک کی کمیٹی ہے. واہ، اپنی نہیں. اچھا، مطلب آپ دیکھیے اس کے اندر آپ کو ترکین نسل کے چینی لوگ جن کو ہم چینی بھی کہتے ہیں وہ ملیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا پہلا ہمسایہ ادھر سے کلاک وائز اینٹی کلاک وائز گھوم جائے، اس کے بعد پہلا ہمسایہ آتا ہے تاجکستان. آپ کو ایک اچھی بھلی آبادی تاجک کی ملے گی جو تاجکستان کا حصہ، وہاں پہ تاجکستان کی کمیٹی ہے. پھر اس کے ساتھ آتا ہے کرغزستان. آپ کو بہت سارے کرغیز ملیں گے مزار شریف اور اس سے آگے. پھر آتا ہے ازبکستان. آپ کو بہت سارے ازبکن نسل ملیں گے وہاں پہ. ازبک تو افغانستان والے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے کراچی کے اندر بہت سارے جو ڈیفنس انسٹالیشن پہ حملے ہوئے اس میں ازبک تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ترکمانستان. ٹھیک. اور ترکمانستانی بھی آپ کو ہرات شریف کے اندر مل جائیں گے، آپ اندازہ فرمائیے. اس کے بعد آتا ہے ایران. ایران کے تو آپ کو میرا مطلب بے شمار لوگ ملیں گے، بامیان تک وہ آباد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے پاکستان. آپ کو بہت سارے پریڈومیننٹلی 40% تک پشتون ملیں گے وہاں پہ. یعنی ارد گرد کے تمام ہمسایہ ممالک نے کمیٹی ڈالی تھی جس کا نام افغانستان ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا سر. اب اس ملک میں ہمیشہ تھوڑا سا تاریخ کا میں ٹچ دے لوں پھر میں آپ کے سوال کی طرف مزہ آتا ہے سر جی. ہمیشہ نا اس ملک کے اندر جنگ جو ہے وہ معیشت رہی ہے. اور جنگ کا ان کا اصول کیا ہے کہ پہلے تو وہ جا کے باہر چھیڑ خانی کرتے ہیں. افغانی، ہاں، جو اس کے لوگ ہیں یہ سارے وہ جا کے چھیڑ خانی کرتے ہیں. چوں کا مربع. وہ چھیڑ خانی جس کے ساتھ کرتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا پاورفل ہو یا اس کو غصہ چڑھ جائے وہ انہیں مارنے کے لیے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے.
وہاں پہ یہ انہیں محلات دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھل دکھاتے ہیں، خوبصورت خواتین دکھاتے ہیں. ایک ان کا گروپ اس حملہ آور کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کو ساری دنیا کے اندر جتنی بھی عیاشیاں ہیں وہ فراہم کرنی شروع کر دیتا ہے. دوجا پہاڑی پہ چڑھ کے اوپر سے وٹے مارنے شروع کر دیتا ہے. اوکے. آپ اینگلو برٹش اینگلو انڈین اینگلو افغان وار پڑھ لیجئے، جی پڑھی. جس کو یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ صرف ایک ڈاکٹر بچ کے پہنچیا سی. وہ ڈاکٹر اتنے رہندا کنے دنوں کا پیا سی، اور وہ جو فوجی تھے وہاں پہ وہ کابل میں کر کیا رہے تھے. میں کہنا نہیں چاہ رہا میری اخلاقیات اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا. میں چاہ رہا ہوں کہ بچے خود اس کو گوگل کر کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، خود اس کے اوپر بنی ہوئی. وہ جو انگریز وہاں پہ تھے ان کے ساتھ جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ آپ اگر وہ وجہ جان لیں تو آپ کے پورے کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. سر روسیوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا. اچھا. ایک گروہ ان کا روسیوں کو گھیر کے افغانستان میں لایا، باقی ارد گرد سے روسیوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے، ٹھیک ہے. بھتے پہ روسیوں کے بھتے پہ پلتے رہے، حملہ آور بھی اور ہم ساتھ جو ملے ہوئے تھے وہ بھی. امریکیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ 3,000 ارب ڈالر امریکی یہاں پہ 20 سال میں خرچ کر کے گئے ہیں. سوری 30,000 ارب ڈالر، جی ٹھیک ہے، وہ خرچ کر کے گئے یہاں پہ. وہ ڈالر گئے کہاں یار؟ مولانا صاحب 1,000 ارب ڈالر آپ مجھے دیجئے، میں پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں پہ خرچ کرتا ہوں. آپ کو یورپ سے بیسٹ سٹینڈرڈ کا انفراسٹرکچر ان دونوں ممالک میں نہ ملے 1,000 ارب ڈالر میں. جی وہ 3,000 ارب ڈالر خرچ کر کے گئے ہیں. آپ کو کسی 100 ارب ڈالر کا بھی نشان ملتا ہے افغانستان؟ نہیں، کھا گئے. پیور the war ٹھیک ہے as نا، a business. یہ ان کا بزنس ہے. ہاں، war as a business. اب آ جائیے اس بات کے اوپر. سردار جی نے کسی نے پوچھا، وہ وٹے مارن ڈے سن گڈیاں نہ راہ جانیاں گڈیاں. سردار جی نے کسی نے پوچھا سردار جی پیتی ہوئی ہے؟ کہندے نہیں اجے صرف منڈا کلایا ہے لین واسطے، ٹھیک ہے نا. ضرور پہلے یعنی ہم نے افغانیوں سے پوچھا کہ یار یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنی اوقات سے بڑھ کے آپ پنگا لے رہے ہیں؟ خیر ہے. کہتا وہ لڑکا گیا ہوا نا دلی، پیسہ لینے گیا ہوا ہے کھوچا وہ وہاں سے. یار اصل میں ایشو یہ ہے کہ وہاں سے انہوں نے کہا، انہوں نے انڈینز نے ان کا میزائل نظام جو ہم نے پھڑکایا ہے نا مئی کو، اب وہ کیا کریں؟ کیونکہ وہ تو اب ڈیفینس نہیں کر سکتا ان کا. S-400 بھی ہم نے پھڑکایا اور اس پائلٹ کو وزیر اعظم نے ایوارڈ لگایا اور پروٹوکولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایسے اس بچے کو کھڑا کیا اپنے ساتھ اور کہا کہ یہ ہے نہیں یہ ہے جس نے S-400 تباہ کیا. ہمارے وزیر اعظم نے، ہمارے انڈین نے بھی اپنے وہ تو جس کا بازو وہ تو اپنی شکست کے نشان دکھائیں گے نا. وہ کہہ رہے تھے جس کا بازو اترا ہے نا وہ پاکستان کے جٹ تیارے تباہ کر کے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ہاں انہیں تیارے دے وچ بازو دے کے تباہ کیتا سی. یار کو خدا نہ خوف کرو یار. صحیح. اچھا نہیں ہمارے وزیر اعظم نے انہوں کا سٹائل ہے نا سیدھا کر لیا. S-400 اے جی نہیں دکھایا، یاد آیا ٹرمپ نو دس رہے تھے کہ اب سر ان کا جو اپنا مقامی سسٹم ہے نا اینٹی میزائل سسٹم وہ بھی کام نہیں کر رہا. اب انہوں نے ان کو کہا کہ وہ سسٹم ہم آپ کو دے دیں گے، وہ والا بیکار سسٹم. ہم جہاں پہ S-400 تباہ کر رہے ہیں وہاں پہ مقامی سسٹم تک کس کے ہی نہیں نا. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس بات پہ اینٹ رہے ہیں کہ انڈیا ان کو بھیک میں کچھ 4 اسلحے دے دے گا. ٹھیک ہے. اچھا حالانکہ انڈیا نے ان سے مہنگے قسم کے امریکی ٹیکنالوجی چوک کے لے گئی. ویسے ایسی بھی اس پوری واردات کے اندر نا کئی ہموی گاڑیاں جو کہ یہ چھوڑ کے بھاگے ہیں، کوئی ٹرک، کوئی ٹینک. وہ کیڑا ٹینک ہے انڈیا، ابراہم ٹینک جو ہے انڈیا کا بڑا مشہور اور مہنگا ترین ٹینک ہے. اچھا. اور جدید ترین ٹینک ہے. وہ بچے کئی گھیر کے سنا ہے کہ ادھر لے آئے ہیں. اچھا کیونکہ چھوڑ کے بھاگ گئے یہ سارے. ٹھیک ہے. دیکھیے مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر اس وقت جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں
ظہیر الدین بابر سدھو جو ہے اپنے 2 بچوں کو کہے جاؤ ذرا کہ بیٹا 1 گھنٹہ ہے آپ کے پاس. ہاں وہی نا. تو افغانستان کے اندر انفراسٹرکچر کوئی پل کوئی میرا مطلب اس طرح کی کوئی چیز بچے گی نہیں. ہاں جی. اور دنیا بھی نہیں کچھ کہے گی اب, کوئی بچے گی نہیں. یہ جو پاکستان نے آگے سے جواب دیا ہے, 23 بیٹے ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں, ہاں جی, ہم نے پھر بھی ان کا بڑا لحاظ کیا. اللہ کی قسمیں اگر اس دن اس کیپیسٹی کے ساتھ ہم جواب دے دیتے جو وہاں پہ موجود تھی, انڈیا کے خلاف جو کیا تھا, انڈیا کا تو اشر شیر کی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو افغانستان کے اندر صرف 9 بچنے تھے. ہاں ہاں, صرف 9 کی آوازیں بچنی تھی. اگر ہم اس کیپیسٹی پہ بھی جواب دے دیتے جو ان وہاں پہ موجود تھے. ایک بات جاتے جاتے سر, ہمارا جو دشمن ہے جس کو ہم نے مئی میں دھول چٹائی تھی سر, اس کا ایک وار ڈاکٹرائن ہے پاکستان کے خلاف, اسے مانکشا ڈاکٹرائن بھی کہتے ہیں. صحیح. اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہیں تو آپ پاکستان کو انٹرنلی ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اس کے اندر اس نے پوائنٹ بھی دیے ہوئے ہیں کہ آپ رحیم یار خان سے پرلی طرف سے گھسیں اور لاہور کا کراچی سے رابطہ کاٹ دیں. تو جب 22 اپریل کو ہوا واقعہ سر, تو کچھ لوگ وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے جنہوں نے پنجاب اور سرحد بلوچستان پنجاب اور سندھ کا زمینی راستہ کاٹ دیا. صحیح. ہماری دنیا کی کوئی بھی فوج انٹرنل مطلب اسٹرینتھ حاصل کرتی ہے, انٹرنل اسٹرینتھ سے پاور ڈرائیو کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگریڈ. ہماری فوج نے اس وقت تک جواب نہیں دیا بھارت کا جب تک وہ لوگ اٹھ نہیں گئے وہاں سے. مذاکرات ہوئے, ان کی باتیں مانی گئیں, ساری کی ساری مانی گئی, ناجائز مانی گئیں, لیکن وہ لوگ اٹھے, وہاں سے ڈسپرس ہوئے, پھر فوج نے ادھر کا رخ کیا اور پھینٹیں لگانی شروع. ٹھیک. 6 اور 7 کی درمیانی رات, ابھی تک گنتی جاری ہے کنے ڈگے. ٹھیک ہے. معاملہ ڈبل ڈیج تک جانا جی, تسی میرے گواہ ہو. 8 تک پہنچ گئی گنتی. اچھا آگے آ جاؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد فلسطینی اپنے گھر خوش ہیں جی, جشن منا رہے ہیں. ہاں جی, امن کا, گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں. اگریڈ. انہیں کھانا ملنا شروع ہو گیا ہے. کئی مہینوں کے بعد انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے, بے شک خوشی منائی ہے. اگریڈ. ٹھیک ہے. اور آپ یہاں پہ فلسطینیوں کے نام کے اوپر سڑکیں روک کے بیٹھ گئے. افغانیوں نے حملہ کیا, 27 بیٹوں کی لاشیں اٹھائی ہیں ہم نے, جواب نہیں دیا کہ پہلے مقامی معاملات سیٹل ہوں گے تو پھر ایکسٹرنل کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہو. ٹھیک ہے نا سر. یہ جو ہوا ہے یہ تو ٹی ایل پی کی قیادت کو یہ جانتے ہوئے کہ ایکسٹرنلی اٹیک ہو گیا ہے, یہ نہیں کرنا, انہیں کال آف کر دینا چاہیے تھا. ہاں جی. رستے میں تھے, ان کے پاس جواز تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم فلسطین کاز کے ساتھ ہیں, لیکن اس وقت پاکستان کی سالمیت پہ یہ حملہ ہو گیا, ہم اسے کال آف کر رہے ہیں, ہم دوبارہ فلاں تاریخ کو نکلیں گے جب امن ہو جائے گا. ہاں جی. یہ ہمارے مذاکرات ہیں, حکومت پورے کرے. وہ وہاں سے گھر چلے جاتے, بہت عزت رہ جاتی. ہاں جی. اور یہ جو جانوں کا ضیاع ہوا ہے, جو پولیس والے اتنے شہید ہوئے ہیں, یہ بھی نہ ہوتا. ایسے. ٹھیک ہے. تو سر کچھ پرنسپلز ریاست یا ریاست کے ادارے بناتے ہیں اور وہ ان پرنسپلز پہ چلتے ہیں. یہ ہمارا پرنسپل تھا اور ہم نے اس پہ چلنا تھا. ہم مئی میں بھی اسی پہ تھے. ٹھیک ہے. ہم اکتوبر میں بھی اسی پہ ہیں. صحیح. لاسٹ کویشچن سر, یہ سہیل افریدی نے آج حلف اٹھا کے کہا ہے کہ عمران خان کو ڈیالہ سے کہیں اور شفٹ کر رہے ہیں, ان کی فیملی کی کنسلٹیشن کے بغیر اگر کیا تو پورا ملک جام کر دوں گا. دیکھیے وہ بگ ماؤتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ریاست حکومت کے اندر بیٹھ کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. ٹرک پہ چڑھ کے نعرے لگا دینا کچھ اور ہوتا ہے. آپ بھی یہی ہیں, میں بھی یہی ہوں, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. کیا ہے. اور کچھ لوگوں کی نا چیٹ بھی لیک ہوئی ہے, لاسٹ کویشچن ہے,
ایک مشوانی کی، ایک جبران الیاس کی، اور ادھر ٹی ایل پی کے سربراہ کی. اس کے اندر ٹی ایل پی کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک اس میں آپ کریکٹر مس کر گئے. اچھا. اس میں اجیت ڈیول کو بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بیسیکلی اس کو جو ساری سوشل میڈیا ہائپ دی جا رہی تھی وہ انڈیا کی جو اجیت ڈیول کا سوشل میڈیا سیل ہے اس کی طرف سے دی جا رہی تھی. صحیح. تو وہ کریکٹر اگر آپ اس میں ڈال دیں تو یہ ٹاک پوری ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے وداؤٹ نوئنگ کہ مجھے اس کے اندر کیا ہے، میں آپ کو اچی بچی بتا سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا ڈسکس کیا ہوگا، کیا ڈیسائیڈ کیا ہوگا. وہی نا، کسی بھی چھوڑنا نہیں ہے اس دفعہ، کسی بھی پاکستانی کو گندا کرنا ہے، اداروں کو گندا کرنا ہے، یہ کہہ رہی ہے. کسی بھی پاکستانی کو، کسی بھی محب وطن پاکستانی کو ان تمام عناصر کا پتہ ہے، ان کے بارے میں کوئی دوسری بات تو ہے ہی نہیں. ہاں جی. اور سربراہ ٹی ایل پی بھی یہی بات کر رہا ہے کہ کھیلو ناشوں پہ، ٹائم آ گیا، مزہ آ گیا. جسٹ امیجن سر کیا کر رہے ہیں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.